مختلف موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے خطاب کیا. جب مواقع آتے تھے, کوئی جنگ کا موقع آیا تو خطاب کیا, کوئی اور اپیل کرنی ہے دعوت و تبلیغ کے کام کو بڑھانے کے لیے تو آپ نے یہ سارے معاملات. یہ تو ہے اصل. ہم بھی کہتے ہیں کہ دین میں کوئی اچھا طریقہ جاری کرتا ہے, صحیح مسلم میں حدیث ہے, اسے ثواب ملے گا. دین میں اچھی بدعت نہیں, اچھا طریقہ, اور برا طریقہ کرے گا وبال ہوگا. میرا پورا مسئلہ نمبر 75B ریکارڈ ہے, میں نے 8 مثالیں دی ہیں اسلام میں اچھے طریقے جاری کرنے کی. اس میں سے یہ ایک اچھا طریقہ ہے جو ہم ویڈیو ریکارڈنگ کر رہے ہیں. اس سے اسلام تو نہیں بدل گیا نا, یہ تو اسلام میں اچھے طریقے ہیں. اب رہا یہ جو 40ویں تیجے کر رہے ہیں, یہ انہوں نے جو چیزیں ڈیوائز کی ہیں, ختم درود اور آگے کھانا رکھ کے پڑھنا, اگر اس طریقے سے کھانا رکھ کے پڑھ کے اور یہ سارے معاملات کسی فارم میں موجود ہیں حدیث کے اندر تو پیش کریں. یہ جو حدیث لے کے آتے ہیں اس میں تو آپ نے لعاب دان بھی کھانے کے اندر ڈالا تھا برکت کے لیے, وہ تو معاملہ ہی اور تھا. یہ لعاب دان ڈالے نا, میں دیکھتا ہوں ان کی نیاز کون کھاتا ہے. مسئلہ 74 میرا ریکارڈ ہے. ہمیں اصال ثواب سے کوئی اختلاف نہیں ہے. صدقہ اور خیرات میت کی طرف سے ہو سکتا ہے کوئی, لیکن ہم یہ کہتے ہیں اس کو اس طریقے سے رائج کرنا کہ ایک غریب آدمی کا مرنا آپ نے مشکل کر دیا کہ اس کی اولاد پیچھے سے یہ کام کرتی رہے, اور پھر آپ اس کو تیجا چوتھا کر کے اور اس میں جتنے مولویوں کے لا کے ڈشکروں کو آپ کھلاتے پلاتے ہیں اور وہ سارے وہ بدعت والے کام کرتے ہیں جن کی کوئی دین میں اصل نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو 3 بیٹیاں دفنائی ہیں نا, ان کی طرف سے یہ معاملات کیے ہیں. تو ہم اس اصل کو جو ہے وہ غلط سمجھتے ہیں. یہ نہیں کہ ہم کیٹاگوریکل ڈینائی کرتے ہیں, اور بلکہ میں تو آپ کو اس میں بتا دوں, یہ ریکارڈنگ میں بھی آ جائے گی بات, یہ مجلس اور اس کی کانفرنس وہ میں بعد میں بات کرتا ہوں. مجلس اور کانفرنسز کی بھی جو میں بات کرتا ہوں کہ آپ علمی مجلس کر سکتے ہیں. مجھے بتائیں کہ یہ کہتے ہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ہوئی, صحابہ کے دور میں نہیں ہوئی ہیں. مجھے بتائیں کہ اہل حدیث جو ربیع الاول کے مہینے کے اندر سیرت النبی کانفرنسز کر رہے ہیں, اہل حدیث اور دیوبند اور شافعی معاشر کانفرنسز کر رہے ہیں, تو یہ انہوں نے کیوں شروع کی ہیں؟ اور اسی مہینے میں ظاہر ہے اسی مہینے میں ہوگی نا, جب یاد ہوگی. یہ ہے اجماع امت. میں نے اجماع والے لیکچر میں کہا ہے کہ امت قیامت تک اجماع کرتی رہے گی. امت نے اجماع کر لیا ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں ہمیں اس ٹاپک کے اوپر بات کرنی چاہیے. اس طریقے سے اس میں بھی امت نے اجماع کر لیا کہ محرم کے مہینے میں اس پہ بات کرنی چاہیے. اہل حدیث بات نہیں کر رہے, پاویں فضائل ماوی سنا رہے ہیں, لیکن مسئلہ تو یہی ڈسکس کر رہے ہیں نا, آپ نے کیتا ہوا ہے نا صاحب نے. تو یہ ہے انتظامی معاملات, اس کو بالکل الگ کریں. اب رہ گیا کہ محرم کے موقع کے اوپر جو کھانا پکا کے سبیلیں اور یہ چیزیں ہیں, اور جو جہاں تک کھانے کا معاملہ ہے نا جی, اگر کسی کھانے پر اللہ کا نام لیا گیا نا, اس کو ہم حرام نہیں کہہ سکتے. ہم اس کو اس طریقے سے مخصوص کر کے جو یہ معاملات کرتے ہیں اس کے اوپر بدعت والا معاملہ فٹ ہوتا ہے, لیکن کھانا فی نفسی حلال ہوگا. اگر آپ کے پاس کوئی کھانا لے آتا ہے اور آپ اسے پوچھیں کس کے نام کا, وہ کہتا ہے اللہ کے نام کا, تو کھانا حرام نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. اور اگر وہ کہتا ہے کسی اور کے نام کا, تو اس کو سمجھائیں کہ بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ سب کا اتفاق ہے کہ غیر اللہ کے نام کی نیاز نہیں ہوتی. قرآن پاک میں 4 جگہ یہ بات آئی ہے. سب لوگ تھوڑا سا کنسیپٹ کریں غیر اللہ کے نام کی. مثلا اب یہ میں اگر دیگ پکاتا ہوں تو محرم کے مہینے میں پکاتا ہوں, تو اب یہ فیصلہ کیسے ہو کہ اللہ کے نام کی ہے کہ حضرت حسین کے نام کی؟ نہیں, وہ تو ظاہر ہے وہ جو پکا رہا ہے اس کو پتا ہوگا نا کہ وہ کس لیے پکا رہا ہے. وہ اگر میں بتاؤں ایک منٹ, ایک ہے صدقہ اور خیرات کرنے کے لیے. کوئی بندہ کہتا ہے جی کہ میت کی طرف سے میں صدقہ کر رہا ہوں, حضرت حسین کو اس کا نفع پہنچاتا ہے. اچھا, تو اس کو کیا کہیں گے آپ؟ حرام تو نہیں کہہ سکتے. آپ یہ تو بات کر سکتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں کیوں, عام دنوں میں بھی حسین کی طرف سے صدقہ کیا کرو. میت کی طرف سے صدقے کے اوپر تو سب کا اتفاق ہے, ٹھیک ہے نا. بعض بہت کم لوگ ہیں جو کہتے ہیں صرف اولاد کر سکتی, باقی نہیں کر سکتے. باقی جو جمہور ہے اہل حدیث کے ہاں بھی, باقی تو سارے ویسے ہی قائل ہیں, وہ تو مطلقاً قائل ہیں. اور میں اس کے اوپر حوالہ بھی دے دوں گا, تاروں ہضم ہو جائے گا. میں ویڈیو ہی دینے لگا جی. اہل ہو جی, کیمرہ ادھر مارو. یہ صحیح بخاری, مجھے خطرہ تھا اب یہ پوچھیں گے, یہ میں نے پہلے ہی رکھی ہوئی تھی بخاری شریف. یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے 4438 انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق. یہ انڈیا پاکستان میں سب سے بڑے اہل حدیث عالم ہے سید داؤد راز. تفہیم البخاری انہوں نے ہی لکھی ہے, یہ پاکستان سے ہی چھپی ہوئی ہے. 8 جلدوں پہ اس کا PDF ہے جو پوری دنیا میں چل رہا ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق. ان کے میں آپ کو الفاظ پڑھ کے سناتا ہوں کہ انہوں نے کیا لکھے ہیں اور حدیث کی شرح کیا کی ہے. اس کے بعد مجھے کوئی گالی نہ دے اہل حدیث, اپنے علماء کو دیں اور ان کے اوپر فتوے لگائیں. ہم اس کے صحیح ہے غلط پہ فیصلہ نہیں کر رہے, صرف ان کو اپنے گھر کی خبر بتانے لگے ہیں. دیکھیں ان کو مانتے ہیں اپنا عالم ہے, ان کو نہ مانے نا تو ان کے اپنے اہل حدیث ہونے کا سرٹیفکیٹ کینسل ہو جائے گا. یہ عرفان بھائی میری طرف دیکھیں, یہ والا پیج ہے, نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہ جو تشریح انہوں نے کی ہے نا, اس کو ذرا آپ نا ہائی لائٹ کریں تھوڑی دیر کے لیے, میں پھر پڑھ کے سناتا ہوں. صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4438 نمبر حدیث کی شرح لکھ رہے ہیں. اور یہ حدیث وہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بیماری کے دن تھے, یہ نیچے والی تشریح جو ہے نا اس کو ہائی لائٹ کریں, جہاں تشریح لکھا ہے اس سے نیچے تک. تو سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر آئے, ان کے ہاتھ میں مسواک تھی,
تو بڑی سخت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چبا نہیں سکے تو سیدہ عائشہ نے چبا کے دی. اور پھر یہ آگے الفاظ چلتے ہیں، اس میں آگے آتے ہیں کہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میری گود میں ہوئی. یہ تھی حدیث، اس میں سیدہ عائشہ کی فضیلت ثابت ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام. اچھا اب سنیں داؤد راز صاحب کیا لکھتے ہیں. ہو گیا جی کوریج. اچھا اب میں پڑھ کے سنانے لگا ہوں داؤد راز صاحب اس کی شرح کیا لکھ رہے ہیں. یہ شرح اہل حدیث عالم کی ہے. وہ کہتے ہیں اس میں یہ اشارہ بھی تھا کہ حضرت عائشہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اور آخرت میں دونوں ایک ہی جگہ پر رہیں گے. یعنی سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور میرا تھوک جمع ہو گیا مسواک کی وجہ سے، اس کی شرح کر رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ جانتا ہے کہ حضرت عائشہ دنیا اور آخرت میں آپ کی بیوی ہیں. بالکل یہ حضرت علی کا نہیں ہے قول، یہ سیدنا عمار بن یاسر کا ہے صحیح بخاری میں، جب جنگ جمل کے لیے انہوں نے کوفے کے منبر پر خطبہ دیا تھا کہ دنیا اور آخرت میں عائشہ نبی کی بیوی ہیں، لیکن اللہ نے تمہیں آزمایا ہے کہ تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی اطاعت کرتے ہو، کیونکہ امیر المومنین وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ یہ ہیں. بڑی سخت بات کی. اچھا یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے. اچھا اور امام بخاری اس کو حضرت عائشہ کے فضائل میں لے گئے ہیں، اس خطبے کو نیم رافضی. امام بخاری نیم رافضی، ظاہر ہے جی اس طریقے سے وہ آدھا ٹکڑا لیتے ہیں نا. یہ آج کل کے سرابلی وغیرہ ہوتے تھے، امام بخاری نے مت دینے کہ ادھی حدیث لکھو کہ دنیا اور آخرت میں. انہوں نے لکھا کہ جب وہ جمل کے لیے آئیں تو یہ سارا معاملات ہوئے. اچھا جی اب دیکھیں جی آگے. حضرت عائشہ دنیا اور آخرت میں آپ کی بیوی ہیں. آگے لکھتے ہیں حضرت مجدد الافسانی یعنی شیخ احمد سرہندی صوفی کٹر، پاکستان انڈیا بنگلہ دیش میں شیعہ سنی فساد کا امام. یہ ہے اصل میں فسادی آدمی جس نے یہ سارا فساد مچایا ہے ایکسٹریم تک. ٹھیک ہے جی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی بہت گستاخی ہیں، بالکل ان کے مکتوبات کے اندر موجود ہیں. میں اس پہ پورا لیکچر دے سکتا ہوں. تو المتوفا 1036 ہجری، یہ 1036 ہجری میں فوت ہوئے. بریلویوں دیوبندیوں دونوں کے مشترک جی دیوبندی بریلوی اور اہل حدیث کے تو ہو ہی گئے نا. یہ تو خود لکھ رہے ہیں رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں ان کو. دیوبندی بریلوی تو ان کو اپنا امام مانتے ہیں نا نقشبند سلسلے میں، کیونکہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کے یہ ابا اجداد ہے نا، اس لحاظ سے کہ نقشبند سلسلے میں بزرگوں میں سے شامل ہے. تو جو وہ اکبر بادشاہ کے خلاف کھڑے ہوئے تھے. اچھا اکبر بادشاہ کے خلاف اگر یہ کھڑے ہو جائیں تو یہ بزرگ ہیں بریلویوں کے. اور اگر غلام احمد قادیانی کے خلاف جو ہے وہ ثناء اللہ امرتسری اہل حدیث کھڑے ہو جائیں وہ لعنت اللہ ہی لے رہیں گے. ان سے کوئی دین کا کام نہیں لیا گیا. ٹھیک ہے نا. پھر ان کی وہ کیٹیگری فیل ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں ہاں جی وہ بھی تھے، پیر میلی شاہ صاحب بھی تھے. ٹھیک ہے نا جی. تو پھر دونوں رحمہ اللہ ہو گئے. کہتے ہیں اللہ لیتا ہے دین سے کام. اللہ پائی جی بخاری مسلم حدیث ہے اللہ فاسق کو بھی دین کا کام لے لیتا ہے. یہ اور قیامت دن فیصلہ ہوئے گا کہ کیڑا کم فاسق کو لیا گیا اور کیڑا مومن کو لیا گیا. یہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا، ہم نہیں فیصلہ کرتے. اچھا جی. تو حضرت مجدد الافسانی بقول ان کے مجدد الافسانی شیخ احمد سرہندی. تو یہ احمد نام والے جتنے ہی ہیں نا یار عجیب و غریب ہی لوگ آئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. چاہے وہ احمد ابن تیمیہ ہو، ان کا نام بھی احمد ہے. ہاں یہ احمد سرہندی ہوں، امام احمد رضا بریلوی ہوں جیسے امام احمد ابن تیمیہ، امام احمد رضا بریلوی، غلام احمد پرویز، غلام احمد قادیانی. ٹھیک ہے جی. میں ویسے یہ جوک کے طور پہ بات کی، میں کسی کے اوپر فٹ نہیں کر رہا. اچھا جی. بہرحال اور انہوں نے بڑا دعویٰ کیا ہے مجدد صاحب نے کہ جو صفت احمدیت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کا ظہور میرے ذریعے ہوا ہے 1000 سال بعد. اس نے بڑے بڑے دعوے اپنے بارے میں کیے ہیں. اسی لیے تو عبداللہ مدثر دہلوی کا ان کے ساتھ بڑی ٹسل رہی وحدت الشعور وحدت الوجود کے مسئلے میں بھی. تو یہ چونکہ وحدت الوجود کے خلاف تھے اس لیے اہل حدیثوں کو اچھے لگنے شروع ہو گئے. ٹھیک ہے. کیونکہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے. ٹھیک ہے اس چکر میں. لیکن آپ دیکھیں داؤد راز صاحب کے لکھتے ہیں کہ حضرت مجدد فرماتے ہیں کہ میں کھانا تیار کر کے اصال ثواب کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت فاطمہ اور حضرت حسنین رضی اللہ عنہم یعنی حسن و حسین کے ثواب کی نیت کیا کرتا تھا. ایک شیعہ نہیں پہ لکھدا، اہل حدیث عالم لکھ رہے ہیں. انڈیا پاکستانی سب تو بڑے سید داؤد راز تفہیم البخاری. اچھا جی. ایک شب خواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خواب میں دیکھا، یعنی مجدد صاحب کی طرف سے نقل کر رہے ہیں. 4438 نمبر حدیث کی یہ شرح لکھ رہے ہیں. شرح تو نہیں ہو رہی ہے، شرح ہو رہی ہے. تو وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عطاب کی نظر سے مجھ کو دیکھ رہے ہیں. میں نے سبب پوچھا ہے، ارشاد ہوا یہ امر سب کو معلوم ہے کہ میں عائشہ کے گھر میں کھانا کھایا کرتا ہوں، لہذا تم کو بھی اصال ثواب میں حضرت عائشہ کو شامل کرنا چاہیے. ہیلو پانچ تن پاک میں
ان کو بھی شامل کر کے تو ساروں کی، ہم تو ان کو بھی اہل بیت ہی مانتے ہیں، امہات المومنین کو الحمدللہ۔ حضرت مجدد کہتے ہیں میں نے اس روز سے آپ کی ازواج مطہرات خصوصاً حضرت عائشہ کو بھی سال ثواب میں شامل کرنا شروع کر دیا۔ آگے ان کے ذرا کمنٹس دیکھیں۔ کھانا کھلانے کے لیے، یہ داؤد راز صاحب لکھ رہے ہیں، کھانا کھلانے کے لیے مطلقاً ایسا اصال ثواب جو کسی قید یا رسم کے بغیر ہو، اٹھو مت بیٹھو، انہوں نے اپنے لوگوں تو جان چھڑائی، قید اور رسم کے بغیر ہو اور خالص خدا کی رضا کے لیے کسی غریب مسکین یتیم کو کھلایا جائے اور اس کا ثواب بزرگوں کو بخشا جائے، بزرگوں نے لکھا ہوا ہے، اس کے جواز میں کسی کا اختلاف نہیں، وہ کہتے ہیں اجماع ہے اس کے اوپر۔ تو ٹھیک ہے جی، آپ محرم میں نہیں کرتے ہیں، محرم کے علاوہ اگر کوئی دیگ پکا کے حضرت حسین کے سال ثواب کے لیے تو اہل حدیث کی مسجدوں سے دیوبند کی بریلویوں کی شروع کروا دیں۔ کوئی انہوں نے لکھا کہ قید نہ ہو، وہ محرم میں ہی خصوص نہ کریں، آگے پیچھے، اور اس طرح کرے اگر کوئی شخص ہر مہینے کی 10 تاریخ کو یہ کام کر لے تو جب محرم کی بھی 10 تاریخ آئے گی تب بھی کر لے۔ یہ میں ٹوٹ کے آپ بتا رہا ہوں نا، فقہ حنفی کے بھی ہیلے اسی طرح کے ہوتے ہیں نا، تو میں ہیلے سکھا رہا ہوں ان کو، یہ نہیں کہہ رہے کرنا شروع کر دیں، میں جسٹ فار جوک بات کر رہا ہوں۔ تو یہ باتیں تو ان لوگوں نے بھی لکھی ہوئی ہیں۔ تو اب یہ محرم کے کھانے کے بارے میں تو قید اور رسم کے بغیر، یعنی رسم اور قید کے بغیر، تو ہم فتویٰ اس وقت لگائیں گے جب میرے بھائی کو غیر اللہ کے نام کا ہوگا، یا غیر اللہ کا تقرب، ایسا تقرب، ایک تو تقرب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، وہ تو ہم چاہتے ہیں، ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بخاری مسلم میں ہے کہ اذان کے بعد وسیلے کے لیے دعا کرتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تقرب ہم چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اللہ کے حضور ہماری شفاعت کریں گے۔ لیکن اگر کوئی تقرب سے مراد یہ کہتا ہے کہ حسن و حسین ہمارے مشکل کشاں ہیں، ڈائریکٹ دنیا میں آ کے ہماری مدد کرتے ہیں، نعوذ باللہ، تو ایسے لوگوں تو لتر پڑیں گے جو اس قسم کا عقیدہ رکھیں گے۔ توحید کے اوپر تو شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ، نو کمپرومائز آن توحید، بالکل کلیئر کٹ ہے، میں تو ہر جگہ یہ بات کرتا ہوں، توحید میں کمپرومائز نہیں ہوگا اہل بیت کی محبت میں، نعوذ باللہ من ذالک۔ نہ اہل بیت اس کو چاہیں گے کہ ان کو جو ہے وہ اس طریقے سے پکارنا شروع کر دیا جائے، تو یہ میں نے کلیئر کر دیا۔